نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ محترم حضرات، اس آیت کے بارے میں گزشتہ مجلس میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، اور گویا اس طریقے سے قرآن کریم نے ہم جیسے غافل انسانوں کو متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ تم کس مخمصے میں پڑے ہوئے ہو، کن فکروں کے اندر مبتلا ہو۔ ذرا یہ سوچو کہ تمہارے حساب و کتاب کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ادھر موت واقع ہوئی اور ادھر حساب و کتاب کی منزل میں پہنچ گیا، اور موت کا کچھ پتہ نہیں جلدی آ جائے یا دیر سے آئے، لہذا حساب و کتاب کا وقت ہم میں سے ہر ایک کا بہت نزدیک آ گیا ہے۔ باوجود کہ اس قدر نزدیک آ گیا لیکن حال یہ ہے کہ غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہم فی غفلت، غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، خیال تک نہیں آتا، کبھی اس کا تصور بھی نہیں آتا، کبھی ذہن اس طرف منتقل ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں عن قریب مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کبھی منتقل نہیں۔ اگر ذہن اس طرف منتقل ہو جائے تو یاد رکھیے اور سمجھ لیجیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ایسی اصلاح ہوگی کہ لوگ رشک کریں گے، ذہن اس طرف منتقل، یہ چیز سامنے رہے کہ ان قریب اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں کیا دھرا تھا وہ سب سامنے آ جائے گا۔ کوئی چیز دنیا میں جو کی ہے انسان نے، چاہے اچھی ہو یا بری، نیکی ہو یا بدی، وہ آخرت میں بے عین ہی سامنے آئے گی، اور قبر سے ہی اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ پچھلی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں، اس قدر نزدیک آ لگا ہے حساب و کتاب کا وقت، اور ہماری غفلت کا یہ حال کہ کبھی بھول کر بھی ہمیں یہ تصور نہیں آتا کہ موت ہمیں آنے والی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ شاید میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، حدیث شریف میں ہے کہ آپ کے ایک چہیتے صحابی نے، جو نوجوان تھے، کوئی چیز خریدی اور 1 مہینے کے ادھار پر خریدی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا حضرات صحابہ کرام سے کہ دیکھو اس کو، ہمیں تو بڑا تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس نے 1 مہینے کے ادھار پر چیز خریدی، کیا اس کو یہ یقین ہے کہ 1 مہینے تک زندہ رہے گا؟ یہ کام تو وہی کرتا ہے کہ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں اتنے عرصے تک زندہ رہوں گا۔ حالانکہ ہمارا تو یہ حال ہے، آپ نے فرمایا ہمارا تو یہ حال ہے کہ میں پانی پیتا ہوں تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ زندگی میں یہ پیٹ کے اندر اتر جائے گا، یقین نہیں ہوتا۔ بہت ممکن ہے کہ پھندا لگ جائے اور پھندے کے بعد آدمی مر جائے۔ یہ ہے حضرت زندگی۔ آج ہم 20 سال کے لیے اور 30 سال کے لیے قرضے لے لیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے تئیں یہ سوچ لیا ہے اور بالکل یہ سوچ کر ہم فارغ ہو گئے
کہ اتنے عرصے تک ہمیں زندہ رہنا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، عقل کے ناخن لیجئے، اتنا عرصہ تو بہت ہے، اتنے منٹ کی زندگی کا بھی یقین نہیں۔ کیا پتہ ہمیں اگلا منٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہماری غفلت جو پیدا ہوئی، قرآن کریم اس غفلت کو دور کر رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ وہ کوئی بات کہتا ہے اور اس کے ہی اندر وہ اس کا علاج بھی ذکر کر دیتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی کہ قرآن کریم نے ہمارے اندر اور انسانوں کے اندر غفلت تجویز کی، جس سے ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سب غفلتوں کے اندر ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کا علاج بھی تجویز کر دیا کہ غفلت جب غفلت طاری ہو جائے تو تم آخرت کا، قبر کا، اپنی موت کا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا تصور کرو اور خوب کرو، دور ہو جائے گی غفلت۔ یہ علاج ہے غفلت۔ جب دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جب یہ تصورات آ جائیں گے کہ بھئی مجھے تو مرنا ہے اور مر کر مجھے قبر میں جانا ہے، وہاں سے پھر آخرت میں پہنچنا ہے اور وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تمام غفلت نکل جائے گی۔ اولیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں ان کے اندر غفلت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ یہی کرتے تھے، وہ اسی پر عمل کیا کرتے تھے کہ روزانہ رات کو وہ اپنی موت کا تصور کرتے، آخرت کا تصور کرتے اور تنہائی میں بیٹھ کر کرتے۔ پھر جب صبح ہوتی تو صبح کو بھی یہی کام کرتے، اس کے بعد نکل جاتے اپنے اپنے کاموں میں۔ چونکہ دل کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی تصور کرنے سے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس لیے ان کے جتنے بھی اعمال اور افعال تھے وہ سب اللہ کے لیے ہوتے تھے، گناہوں سے بھاگتے تھے، نیکی کی طرف سبقت کیا کرتے تھے۔ بہترین نسخہ قرآن کریم نے بتا دیا کہ غفلت دور کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے، اور یہ ایسا نسخہ ہے کہ جو مجرب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں یا موجود ہیں وہ اپنی موت سے غافل نہیں، ان کے سامنے، نظروں کے سامنے ہر وقت موت رہتی ہے۔ کیسے گناہ کر لیں گے؟ موت جب سامنے ہے تو آدمی گناہ کر نہیں سکتا، موت اس کو روک دے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے، کل کو تجھے جواب دینا ہے، مرنے والے ہیں، موت روک دے گی اسے۔ تو یہ اتنا اکسیر نسخہ ہے اور مجرب نسخہ ہے غفلتوں کو دور کرنے کا۔ فرمایا کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلتوں میں مبتلا ہیں اور جب بھی اس کا ذکر آتا ہے تو منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ کچھ تو اپنی ذاتی غفلت اور نفسانی غفلت ہمارے بھائیوں کے اندر اور ہمارے اندر موجود ہے، اور کچھ ہمارے ماحول نے اس غفلت کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر غفلت پیدا کرنے والی چیز وہ لعنت ہے جسے ٹی بی کی بیماری کہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں یہ لعنت ہے۔ یہ سب سے زیادہ غفلت پیدا کرنے والی چیز ہے۔
آپ تجربہ کریں کہ ایک وہ شخص کہ جو اس کے قریب نہیں جاتا اس کے اندر غفلت کتنی ہوگی، اور ایک وہ شخص جو دن رات اس کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اس میں کتنی غفلت ہوگی۔ نتیجہ بہت جلدی سامنے آ جائے گا کہ جس قدر غفلت اس کے سامنے بیٹھنے والوں کو ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، اتنی غفلت اس کو کبھی نہیں ہوگی کہ جو اس کے سامنے نہیں بیٹھتا اور اس کو لعنت سمجھ کر چھوڑ رکھا ہے۔ اتنے اسباب غفلت کے ہم نے جمع کر لیے۔ آپ ذرا غور کر کے بتائیے اور انصاف سے بتائیے، اور پھر اپنے طرز عمل پر غور فرمائیے کہ اس کے سامنے بیٹھنے والوں کو کیا ملتا ہے، یہ بتائیے، انصاف سے بتا دیجیے۔ کوئی نیک بات ملتی ہے؟ اللہ اور رسول کا کچھ ذکر ملتا ہے؟ قرآن اور حدیث اس کے اندر ملتا ہے؟ آخرت اور قبر کی کوئی تیاری کا ذکر اس میں ہوتا ہے؟ جو مومن کے لیے لازمی ہے کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانے، رقص و سرود، ڈرامے اور فحاشی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو غفلتیں پیدا کرنے والی اور غفلتوں کے اندر اضافہ کرنے والی ہیں۔ جس قدر آدمی گناہ کی طرف چلتا ہے غفلت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا گناہ کی طرف جائے گا غفلتیں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اور کیا دیا اس نے آپ کو اور ہمیں؟ خون ریزی کی تعلیم، ڈاکہ زنی کی تعلیم، چوری کی تعلیم، بد اخلاقی کی تعلیم، بد کرداری کی تعلیم، یہ اس نے ہمیں دی۔ معاشرہ تباہ ہو گیا۔ انصاف سے غور کیجیے، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، اور ایسی بات بھی نہیں کہہ رہا کہ جو آپ صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکیں۔ یہ ہمیں دیا۔ بغاوت اس نے پیدا کر دی ہمارے بچوں میں اور ہمارے اندر اللہ سے اور اس کے رسول سے، بغاوت پیدا کر دی۔ بغاوت پیدا کر دی اس نے ہمارے اندر ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے۔ آپ ذرا غور کریں، اب آپ خود سوچ لیجئے کہ غفلتوں کا سب سے بڑا سبب ہے اور سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ہم نے اس کو دل سے اور سینے سے لگا رکھا ہے اور سامنے بیٹھتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ذرا غور تو کرو، کیا جواب دو گے؟ وہ تو آپ جواب سوچ لینا۔ میں تو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر کیا آخرت کا، موت کا، قبر کا، جنت کا، جہنم کا کوئی تصور آتا ہے؟ یہی چیزیں انسان کی غفلت کو دور کرنے والی ہیں، اور ان سے بالکل ہمیں مستغنی کر دیا، بلکہ بالکل ہمیں اس نے ان چیزوں سے ہمیں بالکل بے نیاز اور بے پرواہ کر دیا۔ فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ یہ بات تو میں کہتا ہوں اور تقریباً ہر مجلس میں کہتا ہوں، اس لیے کہ میری رائے میں اور میری نظر میں اس معاشرے کے بگاڑ کے جہاں پر بہت سے اسباب ہیں، سب سے زیادہ یہ ہے، ان میں سب سے زیادہ یہ سبب ہے، یہ ٹی وی کی بیماری، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ گھروں کو تباہ کر دیا، خاندانوں کو تباہ کر دیا، اخلاق کو تباہ کر دیا، کوئی چیز مسلمان کی اسلام کے مطابق نہ رہی۔ تو سب سے بڑا سبب میری نظر میں یہ ہے، اس لیے میں بار بار اس کو کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ آپ کو ناگوار تو ضرور گزرتا ہوگا، لیکن کیا کروں، میں اپنی اس طبیعت سے مجبور ہوں، میں تو حق بات کہہ دوں گا آپ کے سامنے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حساب کس چیز کا ہوگا؟ مجھے یہ بات بیان کرنا تھی۔
کون سی چیز کا حساب ہوگا وہاں پر؟ کیا ہم وہاں پر کھاتے لے کر جائیں گے اپنے بینک کے، اس کا حساب ہوگا؟ یا ہم وہاں پر روز نامچہ لے کر جائیں گے کسی اور چیز کا، کاروبار کا، اس کا حساب ہوگا؟ کس چیز کا حساب ہوگا؟ کبھی غور کیا؟ حالانکہ یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ حساب کس چیز کا ہوگا۔ ہم وہاں جائیں گے، تمام مال و دولت، بنگلے اور جائیدادیں اور جتنی بھی فیکٹریاں اور ملیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اپنے ساتھ تو کچھ نہیں لے جائیں گے۔ ہم وہاں پر جائیں گے، تمام تعلقات جو یہاں پر ہمارے تھے انسانوں سے اور رشتہ داروں سے، وہ سب یہاں چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے۔ نہ اپنے ساتھ ہم روپیہ پیسہ لے کر جائیں گے، نہ اپنے ساتھ کسی رشتہ دار کو لے کر جائیں گے، نہ دنیا کی اور کوئی چیز لے کر جائیں گے۔ پھر حساب کس چیز کا؟ یہ ہے غور کرنے کی چیز۔ جتنا ہم اس کے اندر غور کریں گے انشاءاللہ اتنے ہی راستے کھلتے رہیں گے سوچ بچار کے۔ قرآن کریم نے ایک آیت میں اس کو بیان کر دیا کہ یوم آخرت میں حساب کس چیز کا ہوگا۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تم سے دریافت کرے گا، ہر نعمت کے بارے میں۔ نعمتیں اللہ کی شمار کر سکتے ہو؟ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ حق ادا کرنا اور شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، شمار کرنے بیٹھ جاؤ شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر نعمتیں ہیں ہر بندے پر، ہر بندی پر، ہر لمحے لاکھوں نعمتیں اس کی نازل ہوتی ہیں، شمار کر لو۔ نعمتوں کے شمار کے بارے میں پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ اس آیت سے اتنا معلوم ہو گیا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان کے بارے میں وہ دریافت کرے گا، ان کا حساب لے گا۔ میں نے شاید گزشتہ مجلس میں یا کسی اور وقت آپ کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا تھا کہ یہ عمر عزیز جسے ہم نے شیطانوں کے حوالے کر دیا اور اپنے اختیار سے اپنی اولاد کی عمروں کو بھی شیطانوں کے حوالے کر دیا، یہ عمر عزیز اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو ہمیں مفت میں ملی، جو ہمیں بغیر مانگے ملی، بہت بڑی نعمت ہے ہماری نظر میں بھی، اس لیے کہ اس عمر کو بچانے کے لیے ہم دنیا کی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا طرز عمل ہے، لاکھوں اور کروڑوں کا تاوان دے دیتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، صرف اس عمر عزیز کو بچانے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اور ہمارے بال بچوں کے لیے۔ اپنے لیے تو نعمت ہونا بالکل ظاہر ہے، بال بچوں کی زندگی بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ باپ اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے، اتنی بڑی نعمت۔ تو یہ عمر عزیز جو بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اس کا سوال ہوگا اور اس کا حساب ہوگا، اس پوری عمر کا حساب ہوگا۔ اب وہ حدیث میں آپ کے سامنے ایک ایک جملہ کر کے بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، کہ لا تزال قدما ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ اللہ کے سامنے پیشی سے، اللہ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی جب تک کہ 5 بڑی نعمتوں کا جواب نہ دے دے۔
یہ بڑی نعمتیں ہیں، چھوٹی نعمتیں تو بہت ہیں. ویسے تو اللہ کی ہر نعمت بڑی ہے، لیکن بڑی نعمتوں کے مقابلے میں جو اس سے کم درجے کی ہیں وہ چھوٹی کہلاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اللہ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہ ہوگی جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے، 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اللہ کے سامنے ہٹنے سے مراد یہ ہے کہ یوم حشر میں ہر ایک آدمی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جماعت کی شکل میں نہیں، کسی تنظیم کی شکل میں نہیں، بلکہ فردن فردن، ایک ایک، مرد ہو یا عورت، اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا. جیسا کہ سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہر ایک ہمارے پاس تنہا آئے گا، ایک ایک آئے گا، فرد فرد آئے گا، ہر ایک پیش ہوگا اور اس سے سوال ہوگا 5 نعمتوں کا سب سے پہلے، بعد میں اور سوالات ہوں گے. ان میں سے پہلی بات آپ نے یہ فرمائی عن عمرہ فیما افناہ، اس سے سوال ہوگا عمر کے بارے میں کہ کہاں گنوایا تم نے اس عمر کو. ہم نے جو تمہیں 60 70 80 90 100 سال کی عمر دی تھی دنیا میں، جو تمہارے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی بہت بڑی نعمت تھی، اب اس نعمت کا حساب دو، اس نعمت کا پورا پورا حساب ہمارے سامنے پیش کرو. اس عمر کو کہاں کہاں گزارا، کن کن کاموں میں تم نے اس عمر کو لگایا، کہاں گنوایا اس عمر کو اور کہاں کمایا، یہ سب حساب دو. صاحبو ذرا غور کرو اور رات کو جا کر بجائے اس شیطان کے سامنے بیٹھنے کے اس چیز پر غور کرنا ذہنی طور پر تنہائی میں کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور اس کی جو عظمت اور اس کا جو جلال ہے وہ ذرا پیش نظر رکھیں. بارگاہ ہے اور عدالت ہے، اللہ کی عدالت ہے، سامنے ہم کھڑے ہیں سر جھکائے ہوئے مجرموں کی طرح. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، مجرموں کی طرح کھڑے ہیں، اور دل میں یہ دغدغہ ہے کہ معلوم نہیں میرا کیا حال ہو، معلوم نہیں میرا کیا حشر ہو، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو. یہ تمام دغدغے، یہ وہم، یہ وسوسے اور یہ تمام چیزیں سوچ کر ذرا سوچئے کہ ہم کھڑے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے. وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ او زید، اپنی عمر کا حساب دو. زید نے آنکھیں کھولی، جو سر جھکائے کھڑا تھا، دیکھا کہ اس کی عمر کا پورا چٹھا سیکنڈ، منٹ، گھنٹے اور دن اور ہفتوں کے ساتھ سامنے موجود ہے. پورا چٹھا سامنے لگا ہوا ہے، جس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب سے بالغ ہوا، فرض کیجئے کہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا، اس وقت سے اس کا یہ نامہ اعمال اور یہ کچا چٹھا تیار ہونے لگا. بالغ ہوا رات کو 12 بجے، فرض کیجئے 12:01 پر کیا کیا لکھا ہوا ہے اس اعمال نامے میں اور اس کھاتے میں لکھا ہوا ہے. دوسری